اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد فارمی۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان معروف اور موزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے قیام پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ ان شخصیات نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی خدمات پیش کی، جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے بعد بھی پاکستان کی خدمات میں اپنے آپ کو پیش رکھا۔ ناظرین، آج ہم ایسی ایک بہترین شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے قیام پاکستان کے لیے مسلسل جدوجہد کی اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی خدمات میں خود کو پیش رکھا۔ ناظرین، آج کی ہماری شخصیت کا نام بیگم محترمہ جناب رانا لیاقت علی خان ہے۔ بیگم محترمہ رانا لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کی زوجہ محترمہ تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان تحریک پاکستان کی اہم رہنما بھی تھی اور پاکستان کی پہلی خاتون اول بھی تھی۔ محترمہ بیگم رانا لیاقت علی خان 13 فروری 1905 کو الموڑا میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد گرامی صوبوں کے سیکریٹریٹ میں اہم فرائض سر انجام دیتے تھے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپنی پہلی تعلیم نینی تال گرل ہائی اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ سے انہوں نے ایم اے عمرانیات اور ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1933 میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے بعد خواتین کی تعلیم اور تربیت اور ان کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش اور یادگار خدمات انجام دیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان جب قیام پاکستان کے بعد وزیر اعظم بنے تو بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاکستان کی خواتین کی خدمات کی ذمہ داری اٹھا لی۔ انہوں نے پہلے آل پاکستان ویمن والنٹیئر سروس، اس کے بعد آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی۔ اس پلیٹ فارم نے خواتین کے حقوق کے لیے بے پناہ جدوجہد اور بے پناہ مقاصد حاصل کیے۔ انہوں نے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بڑی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور خود کو وطن کے لیے پیش رکھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کو 1954 میں نیدرلینڈ میں سفیر مقرر کیا۔ اس کے بعد اٹلی اور تیونس میں وہ سفارتکار کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتی رہیں۔ 13 فروری 1973 کو حکومت پاکستان کی جانب سے بیگم رانا لیاقت علی خان کو سندھ کے گورنر کا منصب دیا گیا۔ یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے چاروں صوبوں میں پہلی خاتون کی حیثیت سے گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پہلی واحد خاتون تھی جنہیں جامعہ کراچی، جامعہ سندھ سمیت پاکستان کے جامعات میں پہلی خاتون چانسلر بننے کا موقع ملا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاکستان سمیت بیرون ملک سے بھی لاتعداد اعزاز حاصل کیے۔ انہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انسانی حقوق کا ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ایسی باہمت خاتون تھی جو کبھی بھی جنا سے لے کر زیا تک کسی کے سامنے بھی اپنی بات کہنے میں کبھی نہیں ہچکچاتی تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ رقم ہوتے ہوئے دیکھی، اس تاریخی جدوجہد میں اپنا اہم کردار بھی ادا کیا۔ 13 جون 1990 کو بیگم رانا لیاقت علی خان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ ان کی تدفین مزار قائد کے احاطے میں جناب نوابزادہ لیاقت علی خان کے پہلو میں کی گئی۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی تاریخ ساز اور قابل فخر جدوجہد کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم گزرتے وقت کے ساتھ اپنی تاریخ ساز شخصیات کی خدمات کو یاد رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان شخصیات کی خدمات کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تحریک پاکستان کے مزید رہنماؤں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔